الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وحده لا شريك له لا وزير له ولا مشير له ولا أول له ولا آخر له ولا ظاهر له ولا باطن له أزل الدين عمد الدين محمد الدين صمد الدين صلب الدين صلب الدين دائما يظلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بابا زمان حضرت پاک پڑھے اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا كريمنا سيدنا مولانا محمد صلوا عليه الصلاة والسلام عليه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ایک مرتبہ اور آل نبی اور آل نبی کے زندہ دلی کے ساتھ جو پاک پڑھے اللهم صل على سيدنا حبيبنا صلوا عليه الصلاة والسلام عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ سفر کا مبارک مہینہ ہے اور اس کو عاشقان رسول جو ہے ماہ رضا بھی کہا جاتا ہے. پہلے زمانے قدیم میں لوگوں کی اور آج بھی دیہاتوں میں اس مہینے سے متعلق افواہ ہوتی ہے جو گردش در گردش ہمارے بھی کانوں تک آئی تھی کہ اس مہینے کو لوگ جو ہے منحوس تصور کرتے ہیں اور اس مہینے میں عام طور پر شادی وغیرہ نہیں کریں. اولاً تو مہینہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے, دن بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے, ہر چیز ہر ساعت اللہ کی مخلوق ہے, تو کوئی منحوس نہیں ہو پاتا. اس چیز میں جو لوگ ترجیح لے جاتے ہیں وہ یقیناً دینی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے, کیونکہ کوئی منحوس چیز نہیں ہوتی. منحوس اگر کچھ ہوتا ہے تو انسان کے خبیث خواہشات جس کی وجہ سے اس کو چیزیں منحوس اور نظر آنے لگتی. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے. جو لوگ ضمیر مثبت پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ ہی اور میں کا استدلال کب ہوتا ہے. ان چیزوں کا استدلال کسی بات کے وزن کو تولنے کے لیے کیا جاتا ہے. کہ اگر کوئی کہے کہ میں مسجد کی صفائی کروں گا اور کوئی کہے میں ہی کروں گا, اب میں ہی کہنے پر جو استدلال ہوگا وہ اس کے اکیلے کے لیے ہوگا, اور اس وقت اگر اجماع کا استعمال کر لے تو اجماع کے لیے ہوگا, لیکن اس میں قید آ جائے گی کہ میں یہی کروں گا, میں مسجد کی صفائی ہی کروں گا, پانی نہیں کروں گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا چاہے کوئی روکے, فتویٰ کسی کا بھی ہو,
کوئی بولے کچھ بھی بولے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اچھا، محبوب کہتے کسے ہے؟ جس سے بندے کو عشق ہو، اور عشق ہوتا کب ہے؟ عشق ہونے کے لیے جو تقاضے ہیں، بندے کا دیکھنا ضروری ہے، بندے کا دیکھنا ضروری ہے، پرکھنا ضروری ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ضروری ہے۔ جیسے عام طور پر ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کو تجربہ ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی کا رشتہ کرتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا بھی مسلمان ہے، مومن ہے، بچی بھی مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن پھر بھی تحقیق کے لیے دیکھنے جاتے ہیں، لڑکے والے لڑکی کے گھر، لڑکی والے لڑکے کے گھر، تاکہ دل کو اطمینان ہو جائے۔ دیکھنے کے بعد دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ کہیں کمی بیشی تو نہیں جو دیکھا تھا، اور ابھی تو ایڈیٹنگ والا زمانہ ہے، موبائل میں کچھ اور اصلی میں کچھ اور، تو یہ بھی ضروری ہے کہ دیکھنا ضروری ہے۔ تو دیکھنے سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور عشق غالب تب تک نہیں آتا جب تک بندہ آنکھوں سے دیکھ نہ لے، جب تک آنکھوں سے دیکھ نہ لے۔ اور جس کو آپ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، آپ کو اس کی تعریف سننا ہی اچھا لگے گا۔ ایک انجان آدمی ہے، اس کی تعریف آپ کو پسند نہیں آئے گی، کیونکہ آپ اس کے وشے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، اس کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات ہی نہیں ہے، تو آپ کو جب اس کے معلومات نہیں ہے تو اس سے 1% کی بھی محبت نہیں ہے، اس لیے آپ اس کی تعریف سننا پسند نہیں کرتے۔ لیکن جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اس کی تعریف سننا آپ کو پسند ہے، کیونکہ آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہے۔ تو دیکھیں، محبت کا استدلال جو ہے دیکھنے کے اوپر ڈیپینڈ ہے، لیکن قربان جائیے کہ میرے آقا کا عشق کیسا ہے، میرے آقا کا عشق کیسا ہے کہ میرے آقا کا زمانے قریب 1400 سال پہلے میرے آقا کا حسن آج بھی اس طرح منور ہے کہ آج بھی کوئی مقرر، آج بھی کوئی خطیب، آج بھی کوئی مصنف میرے آقا کا تذکرہ اگر کرتا ہے، خواہ وہ تصنیفات میں ہو، خواہ وہ تذکرات میں ہو، خواہ وہ مقرر تقریر میں کرے، لیکن کرنے والا تقریر بھی کرتا ہے، سننے والوں کو مزہ بھی اٹھتا ہے، اور جو جتنے محبت سے میرے آقا کی تعریفوں کو سنتا ہے، اس کا عشق اتنا ہی تازہ ہوتا ہے۔ یہاں دیکھنے کا استدلال نہیں رہتا، یہاں کوئی حسن کا استدلال نہیں رہتا، یہ حسن جو ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جو پڑھتے ہیں کہ سرتاب قدم ہے تج سلطان زمن پور، اس بات پہ ہمیں کوئی تصدیقات کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا عشق یہ کہتا ہے کہ یقیناً جتنا اعلیٰ حضرت نے کہا، جتنا علامہ اقبال نے کہا، جتنا علامہ جلال الدین سیوطی نے کہا، جتنا بھی بزرگان دین نے کہا، میرے آقا کا حسن ان سب سے بڑھ کر ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کے حسن کی انتہا اور تعریف کوئی کر نہیں سکتا، اور عشق کا استدلال آقا پہ ٹوٹ جاتا ہے دیکھنے پر۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ صحابی نابینا بھی تھے، عشق صحابہ کو تھا حضور سے، لیکن کچھ صحابی نابینا بھی تھے جن کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی۔ میں اپنے تخیل میں کہوں گا کہ اے صحابی رسول، عشق کا استدلال تو دیکھنے میں آتا ہے، لوگوں نے دیکھا اور صحابہ نے دیکھا، آپ کی تو آنکھیں بھی سلامت نہیں، آپ کس طرح عشق کر رہے ہو، آپ کا عشق اتنا ولولہ انگیز کیوں ہے، آپ اپنی جانیں کیوں دے رہے ہو؟ تو صحابی اپنے تخیل میں بات کر رہا ہوں، صحابی کا جواب ملے گا۔ میرے عزیزان محترم بھائیوں، صحابی کہیں گے کہ مصطفیٰ کا عشق دیکھنے کا محتاج نہیں ہے کہ بندہ دیکھے تو مصطفیٰ سے اس کو عشق ہو جائے، مصطفیٰ کا عشق تو وہ ہے کہ مصطفیٰ کی نظر جس پہ پڑ جائے وہ مصطفیٰ کا عشق ہے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کا عشق ایسا ہے، باقی دنیا کے عشقوں کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن مصطفیٰ کا تذکرہ جو بندہ سنتا ہے تو رب نے بھی تو فرما دیا نا، الرحمن علم القرآن، کبھی مزمل، کبھی طٰہٰ، یہ طٰہٰ، یہ یاسین، یہ جبرائیل لانے والے، ان کو پتہ نہیں کہہ کیا رہا ہے رب، لیکن آقا کو پتہ ہے کہ رب کیا کہہ رہا ہے۔ اور جبرائیل سے آقا فرماتے ہیں، جبرائیل کہ یاسین کا مطلب کیا ہے، یہ طٰہٰ کا مطلب کیا ہے؟ جبرائیل فرماتے ہیں اللہ اور اس کا رسول ویسے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جبرائیل کو بھی پتا ہے کہ مجھے جو نہیں پتا ہے وہ نبی کو پتا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، ایک بات آپ جان لیجئے، آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، بچہ جب پڑھ کے نکلتا ہے
کوئی اس سے جو ہے نا سوال نہیں کرتا تو بتا جاؤ تو الجبرا کیا ہوتا ہے، فلانا کیا ہوتا ہے، ڈمکانا کیا ہوتا ہے، کوئی عالم نہیں کرتا ہے تو کوئی اس سے یہ نہیں پوچھتا ذرا نو اور صرف کی 8-10 گردانے سنا دے، یا حافظ سے کوئی نہیں پوچھتا کہ سورہ مزمل میں کتنی آیتیں ہیں، سورہ یاسین کی آیتیں سنا دے. ٹیسٹ ایسے کوئی نہیں لیتا. پوچھیں گے آپ کہاں سے فارغ ہے، کہے گا میں الجامعۃ الرضا سے فارغ ہوں. بس کسی بچے نے کہہ دیا میں عالم نے میں الجامعۃ الرضا سے فارغ ہوں، اس کے مدلل اور مفصل ہونے کی یہ پکی سند ہو گئی. کسی نے کہہ دیا کہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، کیمبرج سے پڑھا ہوں، کافی ہے. سننے والا پھر اسے سوال نہیں کرے گا کبھی. کسی نے کہہ دیا میں بمبئی کے محبوبہ سبحانی سے فارغ ہوں، اب اس کے افتاء میں کسی کو شک نہیں رہے گا، کیونکہ بچہ کتنا قابل ہے اس کے استاد سے پتہ چلتا ہے. بچہ کتنا قابل ہوگا، پڑھائی میں کتنا ماہر ہوگا، یہ اس کے ادارے سے معلوم پڑتا ہے. اگر کوئی محبوب سبحانی سے عالم بنے تو اس کی سند جو ہے پکی ہو جاتی ہے، اس کا علم لوگ پکا ماننے لگتے ہیں. الجامعۃ الرضا سے، الجامعہ اشرفیہ سے یا پھر علی گڑھ یونیورسٹی سے کوئی پی ایچ ڈی کر کے نکلے تو اس کے علم کو لوگ مدلل مان لیتے ہیں، کیونکہ وہ ادارہ پختہ ہے. کوئی کیمبرج سے پڑھ کے نکلے تو بھی پختہ مان لیتے ہیں، کوئی آکسفورڈ سے پڑھ کے نکلے پختہ مان لیتے ہیں. تو میرے آقا کا علم کیسا ہوگا کہ رب فرماتا ہے الرحمن، تو رحمان جس نے پڑھائے علم القرآن، میرے رب کا کیا مرتبہ، میرے محبوب کا کیا مرتبہ ہوگا کہ کسی جبرائیل سے نہ پڑھنے والا بلکہ جس کا خود استاد میرا رب ہو. اب رب نے جو پڑھایا، استاد وہی چیزیں سکھاتا ہے جو اس کے پاس ہو. میرے رب کے پاس کس چیز کی کمی ہے، میرے پاس کس چیز کی کمی ہے. میرے رب نے میرے محبوب کا سکھایا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب رب نے سکھایا، قرآن سکھایا تو جہانوں کا علم سکھایا، تو آپ کو جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے غیب کا علم بھی عطا کر دیا، آپ کو جو ہے غیوب کا علم بھی عطا کر دیا. کہا محبوب کیا چاہیے، کہا اختیار چاہیے، تو آپ کو مختار بھی بنا دیا. محبوب کیا چاہیے، محبوب کو جو ہے شفاعت چاہیے تو آپ کو مشفقی بھی بنا دیا، آپ کو شفاعت کرنے والا بھی بنا دیا. آپ کو امت اعلیٰ چاہیے تو آپ کو اعلیٰ امت بھی عطا کر دیا. آپ کو جس چیز کی ضرورت تھی رب نے ایک ایک چیز کو آپ کی ضرورت کے مطابق، آپ کے چاہت کے مطابق بلکہ میرے رب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر مانگا، ابو جہل مانگا، میرے رب کے نزدیک عمر اعلیٰ تھا، عمر بھی عطا کر دیا. میرے رب کے خزانے میں جو چیزیں اعلیٰ تھی میرے محبوب کو عطا کر دیا. اب کوئی یہ نہ کہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس چیز کی کمی ہے. عزیزان گرامی، درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا نبینا مولانا محمد علیہ وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کا پن چینج کر دیجیے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. والیوم کو حد سے زیادہ بڑھائیں گے تو ایسا ہی کریں گے. ویسے بھی اپنے 4 سال سے زیادہ آرٹسٹ لیتے ہیں، 4 سال کو سنانے کے لیے اس کی آواز کا بہت تو گاؤں میں ہوتا ہے کہ جلسہ اتنا ہو رہا ہے اور جو ہے ہارن جو ہے معذور آدمی گھومتے پریشان ہونے جلسہ ہوتا رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو کوئی اسٹیج والی تقریر نہیں سنا رہا ہوں، میں آپ سے جو ہے اس وشے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھنے کا استدلال ہمارے نزدیک نہیں ہے، حضور کی محبت میں. اگر دیکھنے کا ہوتا تو آپ ڈھونڈتے تلاش کرتے، اب وہ چیز نہیں رہی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صاحب کا کہنا آیا کہ اجرت جو ہے سلام نہیں کرتا. ٹھیک ہے، میں طنز نہیں کر رہا، بات یہ سمجھ لیجیے. بھائی سلام نہیں کرتے، کسی نے استدلال کیا. ارے بھائی آپ کو سلام کریں، پتہ کیسے چلے گا کہ آپ مومن ہیں؟ سلام کرنے کے لیے مومن کا ہونا ضروری ہے نا. یعنی کسی مشرک کو سلام نہیں کر سکتے. آپ کا ویسا حلیہ ہو تو نہ پتہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں. آپ کے حلیے سے تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ آپ مسلمان ہیں. آپ اپنا حلیہ ایسا رکھے، داڑھی ہو، ٹوپی ہو،
کرتا ہو، اچھا کرتا نہیں بھی ہو، کم سے کم داڑھی تو ہو، سر پہ ٹوپی تو ہو، ٹوپی ہو تو لوگوں کو پتہ چلیں گے یہ مسلمان ہے، پھر آپ سے نہ جاننے والا بھی آپ کو سلام کرنے کے لیے، مسجد کے امام صاحب کو چھوڑو وہ تو کرتے چلے، باقی نہ جاننے والا بھی آپ کو سلام کرے گا، یہ آپ کا احترام نہیں ہے، آپ کے چہرے پہ جو سنت ہوگی اس کا احترام ہوگا، آپ کے چہرے پہ سنت کا احترام ہوگا، آپ کے جسم کے لباس کا احترام ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اپنے آپ کو جب تک ہم سنتی لباس میں نہیں ڈالیں گے ہماری کوئی پہچان اور بنیاد نہیں بنے گی، ہے نا۔ اب یہ بات الگ ہے کہ بہت سے لوگ میری بات سے اتفاق نہیں رکھیں گے، تو اس سے میرا تو کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے، کوئی رکھے نہ رکھے۔ جو میرے نزدیک بات ہے، جو ہم نے اپنے علماء سے سیکھی ہے، وہ یہی ہے کہ جب تک بندہ اپنے آپ کو سنتی لباس میں نہیں ڈال لیتا وہ اپنے حقیقت تک نہیں پہنچے گا۔ جب تک وہ مسلمان جو ہے اپنے داڑھیوں کو سیلونوں میں کٹواتا رہے گا تب تک وہ بھی اسی طرح کرتے رہے گا، ماحول اسی طرح چلتا رہے گا، تبدیلی پیدا نہیں ہونے والی۔ تو جو ہے یاد رکھو کہ اگر تبدیلی پیدا ہونی ہوتی تو اب تک ہو جاتی۔ ہمارے پاس نوجوانوں کی کمی ہے، کتنے جوان ہیں، کتنے جوان ہیں اپنے، لیکن ایک بھی ٹھوک بجانے والا ہے، سب ٹھوکلے پڑے ہیں، سب ٹھوکلے پڑے ہیں۔ کسی کو ریلز کا شوق ہے، کسی کو جو ہے ہمارے یہاں اس ایریے کے بھی بچوں کو دیکھا جاتے ہیں ویڈیو بنانے، پہاڑوں پہ ویڈیو بنانے جاتے ہیں۔ اللہ حفاظت ہے، یہ نعت گانوں میں پڑھ کے تو ہماری نسلیں جو ہے کھوکھلی ہو گئی ہے، کھوکھلی ایک دم ختم برباد ہو گئی ہے، نہ ان کو پڑھنے کا شوق ہے، نہ کچھ سیکھنے کا شوق ہے، کچھ کا شوق نہیں، رات بھر آن لائن رہتے ہیں۔ فجر تو جائے گی، فجر تو چھوڑی دو، فجر کے لیے تو امی ابا بھی اٹھا دیتے ہیں، تو امی ابا کو پتا فجر پڑھ کے کیا کریں گے، فجر کے لیے تو امی ابا بھی نہیں اٹھاتے، لیکن اسکول بھی نہیں جاتا۔ پہلے تو ہم لوگ کو بولنا پڑتا تھا کہ فجر کے لیے بھی اٹھایا کیجیے جس طرح اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں، اب تو اسکول کے باندھے ہو گئے، رات میں موبائل چلا رہا ہے۔ بتائیے یہ اگر ہماری نسل رہے گی، جوان نسل، تو ہمیں فیوچر میں کیا ملنے والا ہے؟ کچھ نہیں ملنے والا ہے، نہ ہمارے پاس علماء ہوں گے، نہ ہمارے پاس حفاظ ہوں گے، نہ ہمارے پاس ڈاکٹرز ہوں گے، نہ ہمارے پاس انجینئرز ہوں گے، نہ ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو میں رہنے والے کوئی لوگ ہوں گے۔ تو برائے مہربانی اپنے گھر میں عشق مصطفیٰ کا دیا جلائیں۔ جب آپ کے گھر میں عشق مصطفیٰ کا دیا جلے گا تو یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں وہ سنتیں زندہ ہوگی، وہ اخلاق زندہ ہوں گے بچوں کے اندر، وہ احترام زندہ ہوں گے۔ ایک بچہ اپنے ماں باپ کا جو بچپن سے ہاتھ چومتا ہوگا، ماں باپ کو سلام کرتا ہوگا، اسکول سے آنے کے بعد، مدرسے سے آنے کے بعد، بڑے ہو کے وہ کبھی ماں باپ پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کیونکہ زندگی بھر اس نے اس ہاتھوں کو چوما ہے۔ لیکن وہی بچہ جب وہ آپ کو زندگی بھر آپ کا احترام نہیں کرا، بچپن میں آپ نے سلام کرنے کا سلیقہ اس کو نہیں سکھایا، جاتا ہے نکل جاتا ہے، آتا ہے بھول جاتا ہے، گھر میں کوئی احترام نہیں، نہ دعا نہ کچھ، تو پھر وہی بات ہے، پھر آپ نے تعویذ ہی لینا ہے میرے پاس آ کے، تعویذ ہی لینا ہے آپ کو میرے پاس آ کے، اور تعویذ والا دھندا اپنے پاس چلتا نہیں ہے۔ بندہ جب تک بچے کی تو ماں ہوتی ہے نا، آپ تو مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہیں، وہ پہلی درسگاہ ہے، پہلی معلم ماں ہوتی ہے۔ جب ماں ہی سیریل دیکھ کے 12 بجے سو رہی ہے تو بچہ کیا کرے گا؟ جب امی کے سیریل کا ٹائم اور جو رات میں چھوٹ گیا صبح اس کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ویڈیو دیکھنا ہے، بتائیے جب امی کا یہ حال ہے تو بچہ کیا ہوگا؟ بچہ تھوڑی نا فجر میں نمازی بنے گا۔ ابا کو فرصت ہی نہیں ہے، ابا تو کام سے آ رہے ہیں، 4 دوستوں کے ساتھ جو ہے دکان پہ کے سٹا تو مار لے رہے، لیکن فجر کا خیال نہیں، مسجد میں کبھی آنے کا خیال نہیں۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ آپ دن بھر کہیں بھی کام پہ رہتے ہو،
بالکل کام کرنا بہت ضروری ہے، مشغولیات بھی ضروری ہے، آپ کا جو ہے ذریعہ معاش کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے کام میں نماز پڑھ رہے ہوں گے، اللہ آپ کو مبارک دے، آپ کو توفیق دے، لیکن جب آپ گھر میں آتے ہو، اگر عشاء کے پہلے آ جاتے ہیں تو کم سے کم عشاء میں اپنے بچے کو اپنے ساتھ مسجد میں لائیے۔ اگر فجر میں رہتے گھر پہ تو فجر میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لائیے، کیونکہ جب آپ کا بچہ آپ کی انگلیاں پکڑ کر مسجد کی سیڑھیاں چڑھنا سیکھ جائے گا تو یقین جانے آپ کے بڑھاپے میں وہ آپ کی سیڑھیاں بنے گا، آپ کے بڑھاپے میں آپ کو سہارا بنے گا۔ کہیں آج آپ نے اس کو جو ہے مسجد کی سیڑھیاں تو نہیں دکھائی، آج آپ نے اس کو مسجد کے مسلوں پہ تو نہیں چھوڑا۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ بچے شیطانی کرتے ہیں مسجد میں، میں کہتا ہوں تو شیطانی کرے، اگر وہ شیطانی نہیں کریں گے، بچے مسلے میں الٹا پلٹا نہیں کریں گے، یہ سعید بھائی الٹیں گے اچھا لگے گا، یہ مصطفیٰ بھائی جا کے گلاٹی ماریں گے اچھا لگے گا؟ یہ تو کام ہی بچوں کا ہے، یہ تو کام ہی بچوں کا ہے۔ آج جو مسجد میں کھیلیں گے آ کے، بڑے ہوتے ہوتے وہی امام بن کے بھی کھڑے ہوں گے، اور امام اگر نہ بنے تو کم سے کم قوم کے رہنما بن کے کھڑے ہوں گے، لوگوں کے جو ہے دلوں کے تاثرات کو سمجھنے والے بنیں گے، ماں باپ کا احترام کرنے والے بنیں گے۔ اور میرا اور بول کے فائدہ نہیں، کیونکہ وقت بھی ہو چکا ہے، اور غالباً اب تک آپ کا ایک کان فل ہو چکا ہوگا اور دوسرا کان خالی کرنے کے لیے کھل بھی چکا ہوگا۔ تو اللہ کرے کہ میری بات آپ کے دلوں تک پہنچے، اور آپ کو جو ہے اللہ تعالی ہم سبھی کو 5 وقت کا نمازی بنائے، ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ مسجدوں میں آنے والا بنائے، ہمیں مسجدوں سے جڑا ہوا بنائے، ہمیں حضور کا سچا عاشق بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔